بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیان انفارمیٹو سورس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جٹ قوم کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، افراد کی پہچان ہمیشہ رنگ و نسل اور علاقے کی بنا پر رہی ہے۔ اس معاشرے کے تمام افراد اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو زمانے کے سامنے مکمل حسب و نسب کے ساتھ متعارف کروا سکیں۔ اس تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم جٹ قوم کے بارے میں چند تاریخی واقعات اور ان کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ یقیناً آپ لوگوں کے لیے دلچسپی اور معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی۔ دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ایجوکیشن اور معلومات سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو، پاکستان اور ہندوستان میں یہ قوم کثیر تعداد میں رہائش پذیر ہے اور 1000 کے قریب قبائلی شاخیں رکھتے ہیں۔ پاکستان میں ان کی تعداد 3 کروڑ سے زائد ہے اور ہندوستان میں اس سے بھی دگنی تعداد ہے۔ جٹ سادہ لو اور بہادر قوم ہے۔ جٹ پیشے کے لحاظ سے زراعت سے منسلک کاشتکار مانے جاتے ہیں اور پاکستان میں زراعت، صنعت، معیشت اور سیاست میں اس قوم کا اہم کردار ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی والی قوم ہے۔ ہل چلانا اس قوم کا شوق رہا ہے اور اپنی ہم نسلوں سے بھی زیادہ اپنی زمین اور فصلوں سے محبت کرتے ہیں۔ جٹ قوم ہندو مت اور سکھ مذہب سے دارا اسلام میں داخل ہوئی، لہٰذا اب جٹ اسلام، سکھ اور ہندو مت تینوں مذاہب پر گامزن ہے۔ دوستو، پنجاب کی سرزمین دنیا میں قدیم ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر تہذیب، ثقافت اور سیاست کے گہرے رنگ نظر آتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کے نشان باقی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے کام آنے کا اعلان کیا۔ یہاں پر سیاسی شعور سب سے پہلے پیدا ہوا اور تیزی سے پروان چڑھا۔ اس قدیم سرزمین پر جٹ قوم نے گروہوں میں زندگی بسر کی جو آج سے ہزاروں سال پہلے وسط ایشیا، دریائے فرات اور دجلہ کی وادیوں سے آئے اور کئی سال دریائے سندھ کے کنارے رہنے کے بعد پنجاب کو اپنا مسکن بنا کر یہاں آباد ہو گئے۔ اگرچہ مذہب میں تبدیلی ہوتی رہی لیکن اپنے گروہی اور قبائلی تشخص کو ہمیشہ قائم رکھا اور آج تک جٹوں کے تمام قبائل اپنی گود کے امتیازی نشان سے پہچانے جاتے ہیں۔ پنجاب سے لے کر مکران کے ساحل تک اور گنگا کے کنارے تک جاٹ کثیر تعداد میں موجود ہیں اور پنجاب میں ان کی اکثریت ہے، گو اب یہ مسلمان ہیں۔ دریائے سندھ کے کنارے ان کی بہت سی قومیں مسلمان ہو چکی ہیں۔ غیر مستقیم پنجاب میں راوی کے مغربی اضلاع میں پیشتر جاٹ مسلمان تھے لیکن وسطی پنجاب میں وہ اکثر سکھ اور جنوبی پنجاب میں وہ اکثر ہندو ہیں۔ تاریخ ہند کے مطابق بیرونی اقوام میں سب سے پہلے جاٹوں نے ہی ہندوستان پر حکومت کی۔ سکندر اعظم کا ملتان میں جاٹوں ہی سے مقابلہ ہوا تھا۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کے ساتھ بھی جاٹوں کا مقابلہ ہوا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جاٹ قوم برصغیر میں سب سے پہلی بیرونی قوم ہے۔ چینی تاریخوں کے مطابق جٹ قوم کی تاریخ 2600 قبل از مسیح سے بھی پہلے کی ہے اور اہل چین ان کو گتی کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ کچھ مورخین ان کو جٹی یا ڈیٹی کی اولاد بتاتے ہیں۔ انگریزی زبان میں ان کو جیٹی، چینی زبان میں یوچی، پنجابی زبان میں جاٹ اور پوٹوہاری میں جٹ کہا جاتا ہے۔ لیبان کا کہنا ہے کہ خطہ پنجاب کے اصل باشندے ترانی الاصل ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترانی ذات جب آریوں نے محمد بن قاسم کی سربراہی میں برصغیر پر حملہ کیا تو اس وقت یہ سارے ملک کے مالک تھے اور بآسانی یہ ان کے محکوم ہو گئے۔ آریہ فاتحین نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کو درمیانی ذات یا تجارت پیشہ ذات میں شامل کر لیا۔ برخلاف اس ملک کے اصل باشندوں کو شودر بنا دیا، گویا جاٹوں کی رضامندی سے آریہ اس ملک کے حاکم بن گئے۔ اس باہمی رضامندی کا پتہ تخت نشینی کی رسم میں ملتا ہے کیونکہ بادشاہ تاج جٹوں کے ہاتھوں سے لیتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے ہند پر حملوں کے دوران جاٹوں نے کافی مزاحمت دکھائی، چنانچہ ایک حملہ خاص طور پر ان کے خاتمے کے لیے کیا اور 600 کی تعداد میں خاص قسم کی کشتیاں تیار کرائی جس میں 3 برچھے لگے ہوئے تھے۔ ان کشتیوں کو دریائے سندھ میں ڈال کر ہر کشتی میں 20 سپاہی تعینات کیے اور باقی ماندہ فوج کو دریائے سندھ کے کنارے پیدل چلنے کا حکم دیا۔ جاٹوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیوی بچے کسی جزیرے پر بھیج کر کوئی 4000 یا 8000 کشتیوں پر سوار ہو کر سلطان محمود غزنوی کی فوج پر حملہ آور ہوئے۔ باوجود کثرت کے کثیر تعداد میں جاٹ مارے گئے۔ محمود غزنوی نے جزیرے پر پہنچ کر جاٹوں کے اہل و عیال کو گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ جب محمد بن قاسم کے مقابلے میں انہوں نے مزاحمت کی تو محمد بن قاسم نے ان کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا اور انہیں حجاج بن یوسف کے پاس بھجوا دیا۔ اورنگزیب جس زمانے میں دکن میں مصروف تھا، جاٹوں نے غنیمت جان کر اپنے سرداروں کی قیادت میں عام آبادی پر حملے کیے، یہاں تک انہوں نے اکبر کے مقبرے کو توڑنے کی کوشش کی۔ اورنگزیب نے ان کی سرکوبی کے لیے مقامی فوجداروں کو مقرر کیا، لیکن جب اورنگزیب کے بعد سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھرنے لگا تو بھرت پور ان کے گرد و نواح کے جاٹوں نے اپنے سردار سورج مل کی سربراہی میں آگرہ اور دلی کے درمیانی علاقہ میں دہشت پھیلا دی۔ ان کے ظلم و ستم سے غضبناک ہو کر احمد شاہ ابدالی نے ان کی گوشمالی کی لیکن ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر سکا۔
بعد میں رنجیت سنگھ ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ریاست مختصر عرصہ کے لیے قائم ہوئی تھی۔ سکھ جو 18ویں صدی کے آخر تک پنجاب کے حاکم بن چکے تھے، ان کی سلطنت کے قیام میں نادر شاہ افشار اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے بھرپور مدد دی، اور ان حملوں کی بدولت مغلیہ سلطنت نہایت کمزور ہو گئی اور سکھ ایک قوت کے ساتھ ابھرے، اور انہوں نے مغلیہ سلطنت کے زوال کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ سکھوں کی اکثریت جاٹوں پر مشتمل تھی اور جاٹوں کا عمل دخل بہت تھا۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلی، جس کا مشہور سلوگن جٹا پگڑی سنبھال جٹا تھا۔ اس تحریک میں حصہ لینے والے بھی سکھ تھے۔ اس کا روح روا مشہور انقلابی بھگت سنگھ کا چچا تھا۔ جٹوں نے کبھی برہمنی مذہب کی برتری اور بالادستی قبول نہیں کی، اور یہی وجہ ہے انہوں نے رسمی انداز میں باقاعدہ ہندو مت قبول نہیں کیا۔ یہی پس منظر تھا جس میں برہمنوں نے ان کی تقلید میں یا دوسری ذاتوں نے جاٹوں کو کشتریوں کا نچلا طبقہ بلکہ شودر خیال کرتے تھے۔ ان جاٹوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، اور کتاب ہندو قبائل اور ذاتوں میں برصغیر کی قدیم 36 راجکلی میں جاٹوں کا نام ضرور ملتا ہے، لیکن کہیں بھی انہیں راجپوت ظاہر نہیں کیا گیا۔ راجپوت رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل ہونے والے جاٹ اور گجر ہیں۔ جن لوگوں نے رسمی طور پر متعصب برہمنی نظام کی شرائط قبول کرنے سے انکار کیا، انہیں رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل نہیں کیا گیا، اور وہ آج تک وہی جاٹ اور گجر ہیں۔ یہی وجہ ہے جاٹوں اور راجپوتوں میں مشترک قبائلی نام ہیں۔ اسی طرح راجپوت برہمنی رنگ میں رنگے جاٹ اور گجر ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم راجپوتوں کے ظہور سے بہت پہلے صرف جاٹوں اور گجروں کو وسطی برصغیر راجستھان، گجرات، سندھ میں پاتے ہیں۔ اگر کوئی راجپوت کسی جاٹ عورت سے شادی کر لے تو وہ جاٹ نہیں بنے گا، لیکن اگر وہ یا اس کی اولاد بیوہ کی دوبارہ شادی کا طریقہ اپنا لے تو وہ جاٹ بن جائیں گے۔ یہ مسئلے کا اصل نقطہ ہے۔ ایک راجپوت اور ایک جاٹ میں صرف بیوہ کی دوسری شادی کا ہے۔ بیوہ کی شادی ہر دور میں رہی ہے، لیکن راجپوتوں کو برہمنوں کے غلط، غیر اخلاقی اور غیر منصفانہ نظریات کے تحت اس بارے میں سننا بھی گوارا نہ تھا۔ بیوہ کی شادی کی وہ اہم ترین نقطہ اختلاف تھا۔ کوہ آبوں کی قربانی کے موقع پر جاٹوں اور برہمنوں کا اختلاف ہوا۔ جن لوگوں نے برہمنوں کی پیش کردہ شرائط کو تسلیم کیا وہ راجپوت کہلائے۔ اس کے برعکس جنہوں نے بیوہ کی شادی کرنے پر اصرار کیا وہ ہندو مذہب میں داخل ہونے کے باوجود جاٹ کہلائے۔ جاٹ لین دین میں سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ اپنے ہم جنسوں کے مقابلے میں بھینسوں اور فصلوں کا انہیں زیادہ خیال ہوتا تھا۔ ان کا پیشہ زیادہ تر کاشتکاری ہے۔ نہ صرف دلیر ثابت ہوئے بلکہ اچھے سپاہی بھی ثابت ہوئے ہیں۔ ہندو جاٹوں میں ایک سے زائد شادی کا رواج تھا۔ چرچ نے جٹوں پر اچھوتوں کی طرح پابندیاں عائد کی تھی۔ اس کے متعلق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کا کہنا ہے کہ جاٹ سندھ کے قدیم باشندے تھے۔ چرچ نامہ میں ہے کہ چرچ نے لوہانہ کے جٹوں سے جو شرائط منوائی، ان میں مصنوعی تلوار کے علاوہ کسی قسم کے ہتھیار نہیں باندھیں گے، قیمتی کپڑے اور مخمل نہیں پہنیں گے، گھوڑے پر بغیر زین کے بیٹھیں گے، ننگے سر اور ننگے پیر رہیں گے۔ لیبان کا کہنا ہے کہ یہ پنجاب اور سندھ میں سب سے پہلی بیرونی قوم ہے۔ ان میں خارجی میل سے تھوڑا بہت تغیر پیدا ہوا ہے، تاہم ان کا عام ڈھانچہ حسب ذیل ہے۔ قد لمبا، کاٹھی مضبوط، چہرے سے ذہانت نمودار، رنگ گندمی، بعد کا رنگ قدر صاف ہے جیسا کہ راجپوتوں کا۔ ناک بڑی اور اونچی، ان کی آنکھیں چھوٹی، بال سیاہ، بلند قامت، خوش نظر، ان کی چال سیدھی اور شاندار ہوتی ہے۔ دوستو یہ تھی جٹ قوم کے بارے میں کچھ تاریخی معلومات اور واقعات۔ اگر آپ جٹ قوم کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں یا اس میں تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا اظہار کر سکتے ہیں۔